السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اور کیسا چل رہا ہے آپ کا عشق کا سفر، عشق کے لیے احساسات؟ کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ عشق کا جو سفر ہے ہماری ایک روح کا، ہمارے ایک اندر کا سفر ہوتا ہے، جس سے ہم اپنے ظاہر کو بھی سنوارتے ہیں، ظاہر کو بھی بدلتے ہیں. تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک کنٹینیوس کوشش میں رہتے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے، ایک اندر کی تڑپ ہوتی ہے جو ہم سے بہت کچھ کروا رہی ہوتی ہے، بہت سے سٹیپس ہم لے رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں عملی طور پر اپنے دل میں، اپنے اندر کی صفائی کر کے. تو یہاں پر وقتاً فوقتاً آپ کو کچھ موٹیویشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کے اندر کھلتا رہے اور کچھ بات احساس ریفریش ہوتے رہیں. میں آج جس احساس کو لے کر آئی آپ سب کے پاس وہ ایسے تھا کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی فشنگ کی. تو اس میں جب مچھلی کو وہ نیٹ میں ڈالتے ہیں پانی سے، یعنی کہ جب وہ مچھلی باہر آتی ہے اور اس کو نیٹ میں ڈال کے جب اوپر لے کر آ رہی ہوتی ہیں تو میں اس میں دیکھ رہی تھی تو مچھلی بہت تڑپ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے ایک مثال کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی اس طریقے سے تڑپا جیسے کہ مچھلی بے آب نا، جیسے پانی کے بغیر مچھلی کی جو حالت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی، اس کا سانس، اس کی خوراک، اس کا سب کچھ اسی پانی اور اس آبی حیات کے اندر جڑا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے وہ ویڈیو بڑی تھوڑی سی دیکھی، اگر میں سچ کہوں تو وہ جتنی مچھلی تڑپ رہی تھی مجھ سے وہ شاید پورا دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا، اور ایسی عجیب سی دل کی حالت ہو رہی تھی. تو سوچا کہ آپ سب سے جا کر بات کروں گی اور آپ سب سے اپنی فیلنگ شیئر کروں گی، اور آپ سب سے بھی پوچھوں گی کہ آپ ایک عاشق ہو تو آپ پر کیا گزرتی ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ مچھلی کو جب دیکھا اور وہ جس طریقے سے پانی کے بغیر تڑپ رہی تھی تو مجھے ایسے احساس آیا کہ جیسے مچھلی کی دنیا، مچھلی کا نظام جو ہے وہ اس آبی حیات میں چلتا ہے، تو ایک عاشق کا کیا نظام ہوگا، اور اس کے لیے دنیا، اس کے لیے وہ سانس لینا وہ کہاں پر ہوگی. اب ہم لوگوں نے یہاں پر جب اپنے اندر کیا ایک جائزہ لیتے ہیں. اچھا، اب اس میں آپ کو بتاتی ہوں جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ عاشق کی عشق کی غذا، اس کی روح کی غذا، اس کے دل کو طاقت دینا، اس کی عاشق کی سانسیں اور وہ زندگی، وہ کیا اس کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، معشوق کی یاد، معشوق کا احساس، ٹھیک ہے، معشوق کے قریب جانے کی تڑپ، ٹھیک ہے، معشوق کو راضی کرنے کی کوشش. اچھا، اب اسی طرح آپ قدم آگے بڑھاتے جائیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ اتنا کچھ ہے. ابھی تو ہم ان 4-5 چیزوں کو دیکھیں اور اس پر غور کریں تو ہم یہیں پر محو حیرت ہو جائیں کہ مجھے کتنی ہے. ٹھیک ہے، آنکھ کھلتے ساتھ پہلا خیال، آنکھ بند ہوتے سمے آخری بات دل کی کس سے ہوئی. ٹھیک ہے، اب ہم اسی سے ہی جائزہ لیں کہ وہ دن کس کے نام سے شروع ہوا اور دن کا اختتام کس کے نام پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم جب یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں تو ہمارا عشق پھلتا پھولتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، صحت مند، جیسے کہتے ہیں نا ہم ایک باڈی کو کہتے ہیں کہ ہیلدی باڈی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسے سمجھیں کہ وہ عشق کی ایک صحت مند فضا میں جب رہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں جب عشق پھل پھول رہا ہوتا ہے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. جی، تو میں ایسے سوچ رہی تھی ایک عاشق کے لیے جو ہے اس کی دنیا، اس کی زندگی، اس کی جو عشق کا سانس ہے. ٹھیک ہے، ہمارے عشق کا ایک سانس ہوتا ہے نا جس میں ہمارے عشق کو روانی ملتی ہے، ہمارے عشق کی ایک روح کی خوراک ہوتی ہے. ہمارے جیسے آپ دیکھیں نا، اسی ہم مچھلی کی اگر مثال لیں تو وہ سمندر میں تیر رہی ہیں، وہ ادھر جا رہی ہیں، وہ ادھر جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ان کا ایک اپنی دنیا، ان کی ایک اپنا پلیئر ہے، ان کی اپنی ایک خوراک ہے، ان کا اپنا ایک نظام ہے. تو مجھے ایسے لگا عاشق کا بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی خوشی ہے، اس کا دکھ ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی سانسیں ہیں، اس کی روح کی تازگی ہے، اس کے عشق کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مچھلی کو اگر باہر لے آئیں تو وہ تڑپنے لگ جاتی ہے،
ایسے ہی اگر عاشق کی روح کو اس کی خوراک نہ ملے تو وہ عشق اندر سے آپ ایسے سمجھیں کہ فریز ہونے لگ جاتا ہے، ڈیڈ ہونے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں جب وہ سب ملتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنا سارا نظام ٹھیک چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے طور پر اور آپ سب اپنے طور پہ جائزہ لیں کہ کیا میں ایک ایسی عاشق ہوں کہ جس کی ڈپینڈنسی اس کے صرف عشق سے جڑی ہر چیز پر ہے؟ شاید میں نے ابھی دنیا سے بھی بہت کچھ جوڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب عاشق کے لیے اس کے عشق کو مضبوط کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ معشوق کی پیروی، ٹھیک ہے۔ اب جب معشوق کی یاد ہوگی، معشوق کا احساس ہوگا، معشوق کی سیرت کے بارے میں علم ہوگا، تبھی پیروی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ کہ اب یہاں پر ہم نے پیروی کرنی ہے، اب یہاں پر ہم نے اپنا ماحول ایسا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب کوئی اور پانی میں جائے تو وہ مر جائے، ٹھیک ہے، اس کو تیرنا نہیں آئے گا، اس کا سانس اکھڑنے لگ جائے گا۔ اور وہی مچھلی ہے کہ وہ پانی میں رہتی ہے تو وہ ٹھیک رہتی ہے، وہ باہر آتی ہے تو مر جاتی ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ عاشق کے اندر کی دنیا بھی ایسے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب اس کے اندر کی دنیا میں وہ کنیکٹڈ ہے، وہ سیٹ چل رہا ہوگا، اس کا عشق پھل پھول رہا ہوگا، اس کو اگر کچھ لمحے بھی اس ماحول سے باہر نکالا جائے اور اگر اس کا عشق تیزی میں ہوگا تو وہ وہاں تڑپے گا اور مرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا بھئی مجھے ڈالو واپس اسی دنیا میں۔ اور کس نے ڈالنا ہے؟ آپ کے اپنے آپ نے، آپ نے ہی خود کو اس دنیا میں رکھنا ہے، آپ ہی خود کو اس دنیا سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ عرصے بعد باہر کے عادی ہو جائیں گے تو آپ باہر کی دنیا میں ٹھیک رہنے لگ جائیں گے، اور ہم جب باہر کی دنیا سے کٹ آف ہوتے ہیں اور اپنے عشق میں ہوتے ہیں، ہمارے اندر کی بات ہے یہ، کوئی باہر میں ظاہری بات نہیں کر رہی، میں اس وقت ساری بات آپ کو آپ کے اندر کی کہانی سے سمجھا رہی ہوں، کیونکہ عشق کا مین پہیہ اندر سے چلتا ہے نا، وہ باہر عمل تبھی ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہاں پر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا عشق کتنا آپ کو عشق کے سمندر میں ڈبو کے رکھتا ہے یا آپ خود کو باہر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے اپنے عشق کے زور، اپنے عشق کی شدت، عشق کی طاقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں ایک احساس بتاتی ہوں کہ مچھلی جس طرح تڑپ رہی تھی، کس چیز کے لیے تڑپ رہی تھی؟ پانی کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی ان سانسوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ایک عاشق کے طور پر ہمارے اندر ایک جانور جتنی تڑپ ہے؟ ٹھیک ہے، ایک عاشق، اور جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے معرفت بتائی، مجھ کو راز حقیقت بتائے گئے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے الستو بربکم کے وقت راز حقیقت بھی بتائے، اشرف المخلوقات بنایا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر عشق کے رنگ عطا کیے، عشق گروپ کی صورت میں آپ کو اللہ نے ایک ٹیگ دلوا دیا، ٹھیک ہے، عاشق کو۔ اچھا، پھر کیا میرے اندر وہ تڑپ ہے کہ میں تڑپ جاؤں، میرے سامنے میرے معشوق کا ذکر کیا جائے تو، میرے سامنے میرے معشوق کا نام لیا جائے تو، ٹھیک ہے، یا میں جب ان کا ذکر کروں تو کیا سامنے بیٹھے کیا ہواؤں فضاؤں کو نہ پتا چلے کہ کوئی عاشق اپنے معشوق کو یاد کر رہا ہے، کوئی عاشق اپنے معشوق کا ذکر کر رہا ہے، کوئی عاشق اپنے معشوق کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی عاشق اپنے معشوق کی محبت میں دم بھر رہا ہے، کسی عاشق کا اپنے معشوق کی یاد میں دم نکل رہا ہے۔ کیا ہم پر ایسا کچھ گزرتا ہے؟ اور اگر نہیں یا کم، کیونکہ اس بات کو ہمیں کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے، بشمول میرے، ٹھیک ہے، ابھی ہم عشقی انتہاؤں کو کہاں پہنچے، اور کوئی پہنچ بھی چکا ہو تو مجھے لگتا ہے وہ تبھی پہنچتا ہے جب اس کے اندر یہ اترا ہوتا ہے میں کہاں پہنچا، کہاں کا میرا عشق۔ میں تو اپنا آپ کو اگر شیئر کروں تو مجھے کسی ٹائم جب ایسے ہوتے اچھا میرے اتنے لمحے ابھی گزرے اور میں نے اپنے کنیکشن میں کچھ بھی نہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ اپنے معشوق کے ساتھ جوڑا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میرے لمحے کیسے ضائع ہو گئے۔ کیا مجھے صبح اٹھتے ساتھ پہلا خیال کہ میں اگر آپ کو بتاؤں، میں کچھ دنوں سے میرا بڑا ایک پیارا دل کا احساس بنتا ہے اور میں سلام پیش کرتی رہتی ہوں اپنے معشوق کو، مختلف ان کے نام پکار کر، مختلف ان کے
ان کی شان کو دل میں اتارتے ہوئے، کبھی اپنی محبت سے نام، کبھی ان کو جو نام جن ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے، تو میں ایسے سلام جیسے نا ایسے دل کرتا ہے کہ میری طرف سے سلام کی حاضری لگ جائے، پھر میرے معشوق کے دربار میں یہ سندیسہ پہنچ جائے، یہ پیغام پہنچ جائے کہ آپ کے عاشق نے آپ کو سلام پیش کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کے عاشق نے آپ کو سلام کیا، آپ کے عاشق نے آپ کی عظمتوں کو سلام کیا، آپ کے عاشق نے آپ کے مقام کو سلام کیا، آپ کے عاشق نے آپ کے حسن کو سلام کیا، آپ کے عاشق نے آپ کی زلف کو سلام کیا، آپ کے عاشق نے آپ کی ایک ایک لفظ کو سلام کیا. ٹھیک ہے، تو ایسے نا اب مجھے بڑا مزے کا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں صبح اٹھوں نا تو ابھی میں جب لیٹی ہوئی ہوں، میری جو بھی پہلی آنکھ کھلتی ہے، ٹھیک ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نا سلام کر دوں. ٹھیک ہے، اور میں سونے لگوں تو میں انہی کو سلام کر کے، انہی کی کوئی بات، انہی کی کسی یاد، انہی کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے میرے دن کا اختتام ہو جائے. اچھا، اب یہ دن کا آغاز، دن کا اختتام بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اب دن کا آغاز، دن کا اختتام، ٹھیک ہے، ایسے ایک بریکٹ میں آپ لے آئیں اور پھر اس کو بریکٹ کو نا، جیسے کھلی بریکٹس ہوتی ہیں نا، یوں کلوز کرتے جائیں کہ دائرہ بن جائے. ٹھیک ہے، اور ایک دائرہ ہوتا ہے نا، اگر ہم دنیا دیکھیں تو کہتے ہیں نا دنیا گول ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دائرہ ایسے جتنا ہمارا کلوز ہوتا جاتا ہے نا، ہماری دنیا ہو جاتی ہے وہی. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا، اپنی عشق کو اپنی دنیا بنا لو. ٹھیک ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی میں خوشیاں ڈھونڈو، اسی میں سے درد نکالو. ٹھیک ہے، اسی میں سانسیں لو، اسی میں دم توڑ دو. ٹھیک ہے، اسی میں جئیں اور اسی میں مر جائیں. اتنا مزہ ہے اس میں، ہم عشق میں ہی جئیں اور عشق میں ہی مر جائیں. اللہ ہم پہ ایسا کرم کر دے، معشوق کی ایسی نظر کرم ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھا، اور آپ کو ایک اور مزے کا احساس بتاتی ہوں. جب آپ عشق کے بارے میں سوچتے ہیں نا، معشوق کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے ایک لمحہ جو سب سے مزے کا سرور والا لگتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ جب میرے معشوق نے اتنے ابن آدم میں سے، ٹھیک ہے، میرے معشوق نے ایسے نظر ڈالی ہوگی مجھ پر، ٹھیک ہے، اور کہا ہوگا یہ میرا عاشق، ٹھیک ہے، میں اس کا معشوق اور یہ میرا عاشق. ٹھیک ہے، تو میں ایسے کہوں تو عشق میں ہم پہلے قدم نہیں بڑھاتے، عشق میں معشوق نے پہلے چنا ہوا ہوتا ہے، اس نے پہلے قبول کیا ہوتا ہے، تب ہم عشق کی ان لہروں کی طرف جاتے ہیں، عشق کی ان باتوں کی طرف جاتے ہیں، عشق کی ان اداؤں کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے ایسے چنا ہوتا ہے، بس یہ میرا. ٹھیک ہے، تو ہم تو بس اس نظر، اور وہ جب گھومی ہوگی نظر، ٹھیک ہے، اور رکی ہوگی مجھ پر اور رکی ہوگی تم پر، ٹھیک ہے، اپنے اپنے معشوق کی طرف سے، تو میں ابھی بھی بتا رہی ہوں نا، میں سچ کہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے میرا دل دھڑکنے لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، کتنا وہ حسین لمحہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جب معشوق نے چن لیا ہوگا یہ میرا. ٹھیک ہے، اور اب پھر دنیا میں جب ہم آتے ہیں اور ہمارے اندر سے پردے ہٹتے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو میرا اور میں تیرا. ٹھیک ہے، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں. ٹھیک ہے، میرا سب کچھ تیرا، میرا سب کچھ صنم تجھ پہ قربان ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر ایسے ہی قربان ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی لگاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں یہ لذتیں، یہ احساس عطا کرے، یہ محبتیں عطا کرے.